أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حسب وعدہ آج ہماری گفتگو کا عنوان حضرت سیدنا امیر المومنین ریحانۃ الرسول ابن الرسول جگر گوشہ بطول نور نظر مولا علی شیر خدا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان اور ان کی سیرت پر گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سر سنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ 12 اماموں میں دوسرے امام ہیں۔ آپ کے لقب تقی ہیں، اللہ سے بہت ڈرنے والے، سید، سردار، ریحانۃ الرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول اور آخر الخلفاء، یہ آپ کے القاب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی، اس کے بعد امارت شروع ہو جائے گی، 30 سال خلافت رہے گی۔ تو پہلے خلیفہ راشد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چوتھے خلیفہ راشد حضرت سیدنا مولا علی شیر
اور خلفائے راشدین میں آخری خلیفہ راشد ہونے کا اعزاز حضرت سیدنا امام حسن کو حاصل ہے۔ 6 ماہ آپ کی خلافت کے اگر نہ ملائے جائیں تو پھر 30 سال نہیں بنتے۔ تو حضور کے فرمان کی تکمیل حضرت سیدنا امام حسن کی خلافت کے 6 ماہ ملانے سے ہوتی ہے۔ تو آپ آخر الخلفاء ہیں حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی کی روشنی میں۔ آپ کی ولادت 3 ہجری 15 رمضان المبارک مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، مبارکباد پیش کی۔ آقا مبارک ہو، آپ کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا کے ہاں اللہ نے لڑکا عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا لاؤ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ تو حضرت اسماء حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی بارگاہ میں لائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کے دائیں کان میں اذان پڑھی اور بائیں کان میں اقامت پڑھی۔ حضور کی اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمان جب بھی اولاد سے اس کو نوازا جاتا ہے تو وہ دائیں کان میں اذان پڑھتے ہیں بچے کے اور بائیں کان میں اقامت پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح یہ عمل کیا۔ اب آپ کا نام حسن حضور نے رکھا اور اس نام کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں اور میں وہ عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر سنائی گئی تو آپ نے فرمایا اس کا نام میں حسن رکھتا ہوں۔ اور بعض روایات میں اس طرح ہے کہ آپ نے انتظار فرمایا، وحی کا انتظار کیا۔ حضرت جبریل امین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے سلام عرض کیا، اس کے بعد عرض کرنے لگے آقا علی کی آن کے ساتھ جو قرب والی نسبت ہے وہ ویسی ہے جیسے حضرت ہارون کو قرب حضرت موسیٰ سے حاصل تھا۔ مولا علی کو آپ سے ویسا قرب حاصل ہے جیسا قرب حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھا۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ کے بھائی علی کے گھر میں لڑکا ہوا ہے تو اس کا نام حضرت ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھا جائے۔ حضور نے فرمایا اس کا نام کیا تھا؟ جبریل نے عرض کیا اس کا نام شبر تھا۔ آپ نے فرمایا شبر کا عربی میں معنی کیا بنتا ہے؟ جبریل نے عرض کیا معنی حسن بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم اپنے شہزادے کا نام حسن رکھتے ہیں۔ اور بعض روایات میں اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب اطلاع ملی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام سے جب فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا علی لاؤ ہمیں ہمارا بیٹا دکھاؤ، تو جب آپ کی گود میں دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے پیار کیا اور فرمایا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا آقا ہم میں کیا مجال ہے کہ ہم نام رکھ سکیں، آپ پر سبقت لے جا سکیں، بس دل میں سوچا یہ ہے کہ نام حرب رکھ دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہم اس کا نام حسن رکھتے ہیں۔ پھر جب وقت گزرا، اب یہ روایت طویل ہے، تو پھر اللہ نے کرم کیا دوسرا شہزادہ ہوا تو حضور علیہ السلام اسی طرح تشریف لائے۔ حضرت علی سے فرمایا ہمیں ہمارا بیٹا دکھاؤ، تو جب آپ کی گود میں دیا کہ آپ نے پیار کیا اس کے بعد فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ وہی عرض کیا کہ ہم کیسے نام رکھ سکتے ہیں، لیکن سوچا یہ ہے کہ
فرمایا نہیں، ہم اس کا نام حسین رکھتے ہیں۔ پھر وقت گزرا، اللہ نے کرم کیا، ایک اور شہزادہ عطا کیا۔ حضور علیہ السلام اس طرح تشریف لائے، پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ تو وہ بھی عرض کیا ہم کیسے نام رکھ سکتے ہیں، لیکن سوچا ہے کہ حرب رکھ دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہم اس کا نام محسن رکھتے ہیں۔ اور فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام اسی طرح تھے، ایک کا نام شوکت تھا، دوسرے کا نام شبیر تھا، اور تیسرے کا نام مشبر تھا۔ ہم نے ان تینوں کے ناموں پر اپنے ان شہزادوں کے نام رکھے ہیں کہ شبر کا معنی عربی میں حسن بنتا ہے، شبیر کا عربی کے اندر معنی حسین بنتا ہے، اور مشبر کا معنی عربی میں محسن بنتا ہے۔ تو ہم نے حضرت ہارون کے بیٹوں کے ناموں پر اپنے ان بیٹوں کے نام رکھے ہیں۔ اور حسن نام یہ عرب کے اندر تھا ضرور، لیکن حضرت حسن سے پہلے کسی لڑکے کا نام حسن نہیں رکھا گیا۔ یہ حضرت حسن کا سب سے پہلے حضور نے نام رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن اور حسین دونوں نام چھپا کر رکھے تھے، حجاب میں رکھے ہوئے تھے، اور جب اللہ نے محبوب کی بیٹی کے ہاں لڑکے عطا کیے تو آپ نے وحی کے ذریعے ان کے نام حسن اور حسین رکھے ہیں۔ تو یہ آپ کے نام حسن ہونے کا پس منظر ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی عرض کر رہے تھے آقا حرب رکھنے کا پروگرام ہے، دل میں سوچا یہ ہے، حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو، لڑاکا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ویسا رکھنا چاہتے تھے کہ حرب نام رکھیں گے تاکہ ان کے اندر بہادری آ جائے، شجاعت آ جائے۔ جہاد کا چونکہ دور تھا تو جہاد میں جب یہ جائے تو اس کے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ ثابت قدم رہ کر میدان میں اسلام کی سربلندی کے لیے یہ لڑتے رہے۔ تو اس نیت سے وہ حرب رکھنا چاہتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے تھے نہیں، پہلے لڑکے کی باری بھی فرمایا حسن، دوسرے کی باری فرمایا حسین، تیسرے کی باری فرمایا محسن۔ اب حسن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دن حضور علیہ السلام منبر پہ جلوہ افروز ہیں اور ساتھ حضرت حسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کی شان دیکھیے نا شہزادوں کی، تو حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور ساتھ اپنے شہزادے حسن کو بٹھایا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام خطبہ دیتے ہوئے ایک نظر حاضرین پہ ڈالتے، پھر ایک نظر اپنے شہزادے حسن پہ ڈالتے۔ اب یہ کیسا پیار کا ایک انداز ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ایک نظر حاضرین پہ ہے، ایک نظر اپنے شہزادے پہ ڈالتے ہیں۔ بارہا مرتبہ ایسا ہوا اور اس کے بعد حضور فرمانے لگے میرا یہ بیٹا سید ہے۔ سید کہتے ہیں سردار کو، میں نے عرض کیا آپ کا لقب ہے سید، یہ لقب کہیں اور سے نہیں آیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے۔ فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت حسن کا نام آپ نے حسن رکھا، حرب نام نہیں رکھنے دیا، اور فرمایا تھا میرا یہ شہزادہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے اندر شروع کروائے گا۔ اور یہ حضور علیہ السلام کی غیبی خبر اس موقع پر پوری ہوئی جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا لشکر آمنے سامنے ہوئے، لڑائی ہونے والی تھی، تو حضرت امام حسن نے اس وقت ان سے صلح کر لی۔ حضور علیہ السلام کی ایک غیبی خبر اس وقت پوری ہو گئی۔ آپ نے کئی سال پہلے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا
مسلمانوں کی دو جماعتوں کے اندر صلح کروائے گا۔ تو حضرت امام حسن کا نام آپ نے حرب نہیں رکھا، حسن رکھا۔ حسن ہے حسن والا، جس کے صورت میں بھی حسن ہے، سیرت میں بھی حسن ہے، اور اس کے کردار میں بھی حسن ہے۔ تو کردار میں حسن ہے، سیرت میں حسن ہے، صورت کا حسن تو عیاں ہے، جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ صحابہ کہا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنے گھر والوں میں حسن حسین سے پیار ہے، اور سب سے زیادہ حضور کے مشابہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ہے۔ اتنا حضور کے مشابہ صورت میں کوئی اور نہ تھا، یہ حضرت امام حسن کو اعزاز حاصل ہے۔ تو صورت جس کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسی ہو، اس کا حسن پھر کیسا ہوگا؟ تو حسن صورت کا تو عیاں ہے، لیکن سیرت اور کردار کا حسن اس وقت ظاہر ہوا کائنات پر جب آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور جب یہ صلح ہو گئی تو پھر آپ کی سیرت اور کردار کا حسن نمایاں ہوا کہ حضور کہہ رہے تھے حرب نام نہیں رکھوں گا، حسن نام رکھنا ہے۔ حسن جو کہ کردار اور سیرت میں حسن والا ہے، صلح کر کے حسن کا پیغام دیا ہے، امن کا پیغام دیا ہے۔ یہ نہیں کہ میں ڈر گیا ہوں، یہ نہیں کہ میں روب میں آ گیا ہوں، کوئی دبدبا مجھ پر آ گیا کسی کا، نہ، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن میں اپنے نانا کی اس غیبی خبر کو پورا کرتے ہوئے، اور انہوں نے نام حرب ہٹا کر حسن رکھا تھا، اس نام رکھنے کی لاج رکھ کر آج میں صلح کر رہا ہوں، اور وہ چیز دے رہا ہوں جو کائنات میں کوئی بھی خیرات میں کسی کو دیتا نہیں ہے۔ کسی سے مانگو نا حکومت، کوئی نہیں دے گا۔ بھئی حکومتوں کی ایک مدت پوری ہوتی ہے تو پھر مجبوراً چھوڑنی پڑتی ہے، پھر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر جو نامزد ہوتے ہیں وہ آ جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسن سے کسی نے حکومت چھینی نہیں ہے، کوئی چھین سکتا ہی نہیں تھا۔ آپ نے صلح کر لی اور حکومت تاج سب کچھ خیرات میں دے دیا ہے، اور مثال قائم کر دی کہ جس کی صورت اپنے نانا جیسی ہے، اس کی سیرت بھی اپنے نانا جیسی ہے۔ نانا سخی ہے کمال درجے کا، تو نواسا بھی کمال درجے کا سخی ہے۔ وہ سخاوت میں چیز دے رہا ہے جو کائنات میں کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے۔ حکومت اور تاج صلح سے دے دیا ہے، صلح سے۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی سخاوت ہے۔ آپ ڈر نہیں رہے تھے، آپ کے پاس لشکر تھا اور بڑی تیاری کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اب اگر ہماری لڑائی ہو گئی نا اس لشکر سے تو ہمارے لوگ تو مارے جائیں گے، ان کی اب خواتین کا کیا بنے گا، ان کے بچوں کا پیچھے کیا بنے گا، اور پھر میری جہاں میری حکومت رہے گی تو وہاں میں پھر آگے ڈیوٹیاں کن کے سپرد کروں گا۔ یہ ان کو فکر تھی، اس لیے انہوں نے دو بندے چنے اور ان کو حضرت امام حسن کے پاس بھیجا۔ خالی کاغذ تھا، بھیج دیا کہ جو شرطیں ہیں لکھ دیں، ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا میں عبد المطلب کی اولاد سے ہوں، کہ ہم ڈرنے والے تو نہیں ہیں، میں عبد المطلب کی اولاد سے ہوں۔ ہمیں اللہ نے شجاعت عطا کی ہے، اور اس وقت دیکھ لو میرے لشکر کو، اتنا بڑا لشکر ہے اور بہت زیادہ تیاری سے ہم آئے ہیں، لیکن میں اب چونکہ صلح کا پیغام آ گیا ہے تو میں اب امیر معاویہ سے صلح کرتا ہوں۔ تو آپ صلح کے لیے پھر تیار ہوئے، آپ نے شرطیں لکھی، وہ الگ موضوع ہے، وہ شرطیں پوری ہوئی یا کہ نہ ہوئی یا کس حد تک پوری ہوئی وہ الگ بات ہے، لیکن شرائط پر صلح ہو گئی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ظاہری حکومت دے دی، تخت دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو باطنی ولایت کی حکومت آپ کو عطا کی ہے وہ آپ کے پاس رہی اور آپ کی اولاد میں چلتی رہی، آج تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ پوچھو کہ مثال کوئی، تو میں مثال دے رہا ہوں، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ نے پھر صلہ بھی تو دیا ہے نا، جب اتنی بڑی قربانی دے دی تو پھر صلہ تو ملنا تھا نا۔ ایک صلہ تو یہ مل گیا تو حضور کی جو غیبی خبر تھی اس کو پورا کرنے والے حضرت امام حسن ہیں۔ ایک یہ تو حضور نے فرمایا تو میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ ایک تو یہ صلہ مل گیا اور دوسرا صلہ قرب قیامت اللہ عطا فرمائے۔ جب ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی حکومت حضرت امام حسن کے پاس آ جائے گی، وہ کیسے؟ قرب قیامت جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ پتہ کن کی اولاد سے ہوں گے؟ وہ حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ اب یہ اللہ نے صلہ عطا کیا ہے کہ میرے محبوب کے نواسے تو نے حکومت ظاہری دے دی ہے، ہم واپس ظاہری حکومت بھی تیری اولاد میں لائیں گے، تمہیں عطا کریں گے۔ باطنی اور روحانی اور ولایت کی حکومت تو ہم نے تیرے پاس رہنے دی ہے، وہ رہی ہے، رہے گی، لیکن ایک وقت آئے گا تیرا بیٹا مہدی کائنات میں پیدا ہوگا، پھر اس کو ہم ایسی حکومت دیں گے کہ پوری دنیا پر اس کی حکومت ہوگی، ہر طرف حضرت امام مہدی کی حکومت ہوگی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ایسا کائنات میں پائیدار امن قائم کریں گے کہ ایک ہی گھاٹ پر اگر بھیڑیا پانی پی رہا ہوگا تو بھیڑیا بکری آئے گی وہیں سے پانی پینا شروع کر دے گی، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ یہ بھیڑیا ہے، میں اس کے پاس کھڑی ہوئی تو مجھے نقصان پہنچا سکتا۔ ایسا امن حضرت امام مہدی قائم فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ عطا کیا ہے آپ کو کہ آپ کی اولاد سے امام مہدی کو اللہ بھیجے گا اور پھر امام مہدی پر باطنی اور ظاہری حکومت اور تخت جمع ہو جائے گا۔ تو حضرت امام حسن کا نام حضور نے حسن رکھا تھا، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں تھیں۔ حضور علیہ السلام کو اپنے شہزادے سے بڑا پیار تھا۔ حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور جو حسن سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ اب اس کو آپ جوڑیں ذرا، حضرت حسن سے حضور پیار کرتے ہیں، یا اللہ تو بھی پیار کر، حضور دعا فرما رہے ہیں، اور حضور کی دعا سبحان اللہ ادھر نکلی ادھر قبول ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محبت، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ یہ اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، جب حضور کی دعا زبان سے نکل جاتی ہے ادھر اللہ کی طرف سے قبولیت مقبولیت اس کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا کی ہے، یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر۔ یقیناً اللہ بھی حضرت حسن سے پیار کرتا ہے، اور عرض کیا یا اللہ جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا جو حضرت حسن سے پیار کرتا ہے وہ محبوب خدا بھی ہوتا ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، ہم پیار کریں حضرت حسن سے تو ہمیں اللہ کی محبوبیت کا بھی اعزاز مل گیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبوبیت کا بھی اعزاز مل جاتا ہے۔ تو ان سے محبت کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے نوازا تھا، فصاحت و بلاغت،
سبحان اللہ، آپ کا جود و سخا سبحان اللہ، ایک ایک مجلس میں لاکھ لاکھ عشر روپیہ ایک بندے کو دے دیا کرتے تھے۔ حضور کی صورت تھی نا، جتنا مشابہ حضور کے آپ تھے اتنا اور کوئی نہ تھا، تو حضور کی تصویر ہونے کے ناطے حضور کی سیرت کا جتنا اثر آپ میں نظر آتا ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا ہے۔ تو حضور اتنے سخی جو ہے کبھی خالی نہیں گیا۔ تو حضرت حسن کی سخاوت کا عالم یہ تھا، ایک ایک مجلس میں ایک ایک بندے کو لاکھ لاکھ عشر روپیہ دے دیا کرتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے زندگی میں 2 بار اپنا سارا مال جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹایا ہے، اور 3 بار آپ نے اپنے گھر سے آدھا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا ہے۔ اور وہ جو آدھا کرتے تھے وہ بھی بڑا عدل تھا، آدھا اس قدر آدھا کیا کرتے تھے کہ اگر 2 جوڑے ہیں تو ایک جوڑا خود رکھ لیا ہے، دوسرا دے دیا ہے۔ تو نالین ہیں، 2 جوتے ہیں، ایک جوتا دے دیا ہے، دوسرا رکھ لیا ہے۔ 2 جرابے ہیں، ایک دے دیا ہے اور ایک رکھ لیا ہے۔ اس طرح آدھا آدھا کر کے 3 مرتبہ آپ نے اپنے مال سے آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شان اور کمال عطا کیا ہے۔ اور عبادت ایسی سبحان اللہ، فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لاتے تو فجر پڑھ کر مسجد میں رہتے، چاش کی نماز پڑھ کر، اشراق کی نماز پڑھ کر پھر آپ گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور دیکھیے اس قدر جس نے عبادت کی ہے اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اتارا ہے، تو وہ حضرت امام حسن مجتبی ہے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم بڑا عطا کیا تھا۔ علم کہتے ہیں نرمی کو، بردباری کو۔ جب آپ نے شروع کر لی کہ حضرت امیر معاویہ سے، تو اس کے بعد لوگ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے تھے، اور آپ کے منہ پہ برا بھلا کہنا شروع کر دینا، آپ کبھی بھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ حضرت امام حسن کا یہ علم تھا، ہمیں کوئی ہمارے سامنے برا کہے تو ہم ایک لفظ برداشت نہیں کرتے۔ آج تو اولاد والدین کی ڈانٹ برداشت نہیں کرتی، کسی کی بات کیا آپ نے برداشت کرنی ہے۔ اور ادھر عالم یہ ہے خیر ہے، اور ادھر نماز ہے رسول ہے، تو وہ ان کی بری باتوں کو برداشت کر لیا کرتے تھے۔ اس کی مثال ایک عرض کر رہا ہوں، جب آپ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد مروان بڑا رو رہا تھا کہ بڑا شریر بندہ تھا، ساری زندگی سے شرارتیں کی ہیں، شیطانیاں کرتا رہا، بڑا رو رہا تھا۔ حضرت امام حسین پاس تھے، اس کا رونا دیکھا تو فرمانے لگے آج بڑا تو رو رہا ہے، اور ساری زندگی میرے بھائی حسن کے ساتھ تو بد سلوکیاں کرتا رہا، برا سلوک ان سے تو کرتا رہا ہے، آج ان کی شہادت پہ آنسو آتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ پہاڑ سے بھی بڑے دل والا شخص تھا، پہاڑ سے بھی بڑے دل والا شخص تھا، اور اس کا علم اتنا بڑا تھا، پاس ہی پہاڑ تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا اس کو اللہ نے علم اس پہاڑ سے بھی زیادہ عطا فرمایا تھا۔ تو ساری زندگی بد سلوکیاں کرتا رہا، لیکن جب حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی اس وقت وہ بندہ بھی رو رہا تھا اور پچھتا رہا تھا کہ میں نے اس کو پہچانا ہی نہیں ہے، میں نے اس کی قدر کی ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے دل والا بندہ اور اتنے علم والا بندہ تھا، تو اس وقت وہ یہ باتیں حضرت امام حسن کے بارے میں کہہ رہا تھا دشمن تھا شریر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غیر سے بھی امام حسن کی علم والی شان کا اعتراف کروا دیا ہے۔ تو اس قدر آپ کو اللہ نے علم عطا کیا تھا۔ آپ کی سیرت کے اور بہت سارے پہلو ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک پہ
کچھ ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ